یہ آپ کی کمپنی کا آغاز کیسے ہوا؟ آپ نے شروع کیا، آپ کے والد نے شروع کیا، آپ کے دادا کی طرف سے، یا کیا؟ اور پورا نام کیا ہے، کیسے آغاز ہوا؟ یہ الحمدللہ جی ہمارے والد صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا. یہاں پرانی سبزی منڈی ہے، وہیں سے اس کا آغاز ہوا ہے. انہی کا یہ لگایا ہوا ایک چمن ہے جو اس وقت جو ہے نا الحمدللہ سرسبز و شاداب ہے. ابھی حال ہی میں تقریباً 9-10 مہینے ہوئے ہیں والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. تو یہ جتنا بھی اس وقت میں نے آپ کو پوری اس فیکٹری کا وزٹ کروایا ہے، جتنے یونٹ آپ کو میں نے دکھائے ہیں، ویئر ہاؤس دکھائے ہیں، یو کے کی جہاں پروسیس ہوتی ہے وہاں ہم لے کر گئے ہیں، یورپ کے لحاظ سے، ایران کے لحاظ سے. تو یہ جتنا بھی نظام اس وقت چل رہا ہے یہ الحمدللہ ہمارے والد صاحب کی مرہون منت ہے. اورنگزیب آپ کے والد کا نام تھا؟ حاجی اورنگزیب اینڈ برادرز جو ہے نا یہ ہمارے تایا ہیں اصل میں. ہمارے والد صاحب کا جو نام ہے وہ حاجی تمریز خان ہے، اور یہ 2 بھائی ہیں. اور جب سے ہمارے والد صاحب نے، حاجی تمریز خان نے جب سے ہوش سنبھالا تو انہوں نے اپنا نام جو ہے نا نہیں دیا تھا، انہوں نے اپنے بڑے بھائی کا نام دیا تھا. الحمدللہ ہمارا ایک بہت بڑا نیٹ ورک کراچی فروٹ منڈی کے اندر بھی ہے، تو وہاں پر بھی جس دکان پر جو بورڈ لگے ہوئے ہیں تو ہمارے والد صاحب نے اپنا نام نہیں دیا، اپنے بڑے بھائی کا نام دیا ہے حاجی اورنگزیب. جب فوتگی سامنے آئی، جب فوت ہو گئے تو اس وقت لوگوں کو اندازہ ہوا اور اس وقت لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ کزن نہیں، یہ بھائی تھے. والد صاحب لوگ تو سگے بھائی تھے، جو ان کی اولادیں تھیں یہ کزن نہیں تھے، یہ کزن ہے. پہلے سمجھتے تھے سارے لوگ کہ یہ بھائی ہیں. اچھا جی، یہ ہمارا آپ نے پورا نظام دیکھا، وزٹ کیا فیکٹری کی طرف، اور مولانا عدنان صاحب نے آپ کو وزٹ کرایا، اور آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ آیا یہ جو بزنس ہے یہ پورا آپ کا نظام ہے، یہ آپ کے والد صاحب کی طرف سے تھا یا آپ لوگوں کی محنت ہے؟ یقیناً یہ سارا نظام جو آپ نے دیکھا اس میں ہمارے والد صاحب لوگ 2 بھائی ہیں، ایک والد صاحب بولے ان کے والد صاحب ہم آپس میں کزن ہیں. اچھا. وہ دونوں ہی شروع میں پہلے لیبیا گئے، وہاں جو مزدوری کرتے لوگ باہر جاتے ہیں، پھر انہوں نے محنت کرنے کے بعد پھر وہ جب ادھر اپنے گاؤں، ہمارا جو ہے نا ضلع اٹک ہے وہاں ہمارا علاقہ ہے، پھر وہ وہاں سے کی تشکیل ہوئی کراچی کی طرف. دونوں یہاں محنت مزدوری کی، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور دکان کی طرف پرانی سبزی منڈی کے اندر، جو ان دونوں بھائیوں کی بھرپور محنت کا نتیجہ ہے. پھر آگے الحمدللہ ہمارے بڑے بھائی ہیں بھائی مولانا صاحب، وہ آئے، پھر انہوں نے بھی محنت کی اور درجہ و درجہ ہم آگے بڑھتے گئے اور آج الحمدللہ اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں. یقیناً یہ ہمارے والدین کا اور ہماری ماؤں کا یہ دعائیں، اتفاق و اتحاد کا نتیجہ، دونوں بھائی مل کر رہے، دونوں بھائی مل کر رہے. آپ کزن سارے ماشاءاللہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ آگے لے. جی بالکل یہی بات ہے. ہمارے یہاں عدنان بھائی یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں فیملی بزنس ایک نسل دوسری نسل تک چلتا ہے، پھر تیسری چوتھی نسل میں جا کے وہ لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان میں ایسا ہے، جبکہ امریکہ یورپ میں ہم نے دیکھا فیملی بزنس جو ہے وہ کئی صدیوں تک چلتا رہتا ہے. دیکھیں جی، اتفاق اور اتحاد جس جگہ پر ہوگا نا، وہ ہمارے کچھ استاذ یہاں پر آئے تھے تو ہمارے والد صاحب سے جب ملاقات کی، سارا سیٹ اپ انہوں نے نظام اس طریقے سے جس طریقے سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جب نظام دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تالا بند کر دیں اور چابی آپ کہیں پھینک دیں. سمجھ آئے؟ جب تک یہ مٹھی بند ہے نا تو اس کے اندر لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. جب یہ اتحاد اتفاق والی مٹھی کھل جائے گی نا تو سارا کچھ آشکارا ہو جائے گا، سب کچھ ہتھیلی پر آ جائے گا اور سب کچھ پتہ لگ جائے گا کہ یہ لوگ کیا ہیں کیا نہیں ہیں. تو الحمدللہ والد صاحب کی فوتگی کے بعد پتہ چلا ہے کہ میں اور مولانا ذیشان صاحب ہم کزن نہیں بھائی ہیں. اچھا، بس یہ آخری بات یہ بتا دیجیے گا، آپ بھی بتا سکتے ہیں، بہت سارے کاروبار شروع کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے، کاروبار کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اگر آپ سے ایک جملے میں پوچھا جائے تو کامیابی کا راز کس میں ہے؟ محنت تو کتنے مزدور محنت کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے، قسمت بہت سارے لوگ ایسے ہیں لیکن وہ نہیں ہوتے. تو اصل کیا جملہ ہے، کیا کہیں گے کہ کامیابی کا راز محنت میں ہے، لک میں ہے، یا کیا ہے؟ بالکل جی، آپ نے بہت ہی اہم سوال آپ نے اٹھایا کہ کامیابی کا راز کیا ہے. محنت تو مزدور بھی کرتا ہے اور ایک بیلچے والا ہے یا مستری ہے وہ بھی کرتے ہیں اور کڑی محنت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ محنت کا جو راز 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کا جو کام ہے وہ آپ لگن سے لگے رہو، اس میں لگن، بالکل اپنے کام کے ساتھ مخلص رہو، اس اپنے کام کو کبھی برا نہ کہو. بعض اوقات ایسا آتا ہے اتار چڑھاؤ کاروبار میں آتا رہتا ہے، کبھی کاروبار اپ ہو گیا، کبھی ڈاؤن ہو گیا، کبھی نفع ہو گیا، کبھی نقصان ہو گیا. جب نفع ہو تب تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ نفع ہو گیا، جب نقصان ہوتا ہے پھر ہم کاروبار کو برا بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار اس میں اتنا نقصان ہو گیا، یہ کاروبار کیا ہے. نہیں، آپ کا نفع ہو یا نقصان ہو،
آپ اپنے کاروبار کو برا نہ کہو، اس کے ساتھ مخلصی کے ساتھ لگے رہو، تو انشاءاللہ وقت آئے گا ضرور آئے گا، آپ بلندیوں کی انشاءاللہ تحت نجات چھوڑو گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عدنان بھائی آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ مولانا ذیشان صاحب نے جتنا کہا ہے میرے لحاظ میں تو الحمدللہ انہوں نے جو ہے نا اینڈ کر دیے اس الفاظ کو، اور ان کا جو ذخیرہ تھا الفاظ کا، تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اپنی محنت اور اپنا کام چاہے وہ نفع دے یا نقصان دے، اس کے ساتھ اتنی محنت کریں کہ وہ کام ہی آپ کا خیر خواہ ہو جائے۔ واہ واہ، ٹھیک ہے نا، وہ کام ہی آپ کا خیر خواہ ہو جائے، اور وہ کہے کہ یار یہ میری جان نہیں چھوڑ رہا، میں کیوں اس کی جان چھوڑ رہا۔